بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ دعا کے تعلق سے دروس کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی تعلق سے آج یہ 5ویں نشست ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیو، میں نے پہلی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کی اہمیت، دعا کا مفہوم بیان کیا۔ دوسری نشست میں آپ کے سامنے دعا کے چند آداب بیان کیے۔ تیسری نشست میں آپ ساتھیوں کے سامنے دعا کی اقسام بیان کی۔ چوتھے درس میں آپ ساتھیوں کے سامنے دعا کے لیے مکان و اوقات، اس تعلق سے کچھ گزارشات پیش کی۔ آج اس درس میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ وسیلے کا مفہوم، وسیلہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل اکثریت لوگوں کی اس بارے میں غلط فہمی کا، جہالت کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے، اس جہالت کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ جل وعلا سے استعانت کرتے ہوئے اس بات کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ احباب جو ہیں اس بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، اور جو لوگ اس قسم کی بدعقیدگی کا شکار ہیں، جہالت کا شکار ہیں، وہ راہ حق کو اللہ جل وعلا کی توفیق سے اختیار کر سکیں۔ اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا ہے ان لوگوں سے جو متصف ہیں صفت ایمان سے۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تقوی جو کہ ہر کامیابی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ پھر آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ بمعنی قرب کے ہے، یہاں وسیلہ بمعنی قرب کے ہے، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی ان اعمال کو اخذ کرو جن کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھیں یہاں جو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے
وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہاں کلمہ جہاد تمام امور کو مشتمل ہے۔ مثلا زبان کے ساتھ یعنی دین کی نشر و اشاعت کا کام کرو، قلم کے ساتھ یعنی تحریر لکھو دعوت دین کے متعلق لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح جہاد سے یہاں مراد مال کو بھی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرو۔ اسی طرح اگر کہیں ضرورت محسوس کرتی ہو تلوار کی، وہاں تلوار بھی اٹھاؤ، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے اس معاملے میں مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں محسوس کیا کہ یہاں ضرورت زبان کی ہے، آپ نے وہاں زبان استعمال کی۔ جہاں آپ نے محسوس کیا کہ یہاں ضرورت تحریر کی ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں تحریر لکھوائی اور لوگوں کو ارسال کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہاں ضرورت جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی ہے، وہاں اللہ کے رسول نے مال خرچ کیا اور لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہاں ضرورت تلوار اٹھانے کی ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر نے تلوار اٹھائی۔ تو میں یہاں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب کلمہ جہاد سے مراد فقط جہاد قتال لیتے ہیں، حالانکہ یہ مفہوم جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ غیر صحیح ہے۔ اس میں کوئی نہیں کہ جہاد سے مراد جہاد قتال بھی ہے، لیکن کلمہ جہاد جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دیکھیں اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی جہاد کیجئے، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، اور دوسرا منافقین کے ساتھ، اور ان پر غلبہ حاصل کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ۔ اگر یہاں فقط جہاد قتال مراد لیا جائے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جنگیں لڑی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، مکہ فتح ہوا، اس کے علاوہ اور بہت سارے لڑائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل وعلا کے دین کی سربلندی کے لیے لڑی۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے منافقین کا، ان کے ساتھ بھی رب ذوالجلال جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو۔ حالانکہ منافقین کا رئیس عبداللہ ابی ابن سلول جب مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کا جنازہ پڑھایا، اسے خود قبر میں اتارا، حالانکہ رب ذوالجلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ آپ جہاد کیجئے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر اس منافق کو، جو منافقین کا سردار تھا مدینے میں، اسے خود قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہاں جہاد سے مراد جہاد تبلیغ ہے، جہاد ارشاد ہے، جہاد حجت و بلاغ ہے، پاس ہے میرے، تاکہ ان کے پاس بات پہنچے اور ان پر حجت تمام ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کلمہ جہاد جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس کو نہایت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں نے اس معاملے میں غلو کیا ہے، دین کی حقیقت کو سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے اس معاملے میں نہایت ہی
افراط و تفریط سے کام لیا ہے، اللہ المستعان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ جل وعلا کا قرب تلاش کرو۔ یہاں اس آیت میں رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کا قرب تلاش کریں، یعنی وہ اعمال، وہ اقوال انہیں ہم اخذ کریں، انہیں اپنائیں جن کے ذریعے ہمیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو، جن کے ذریعے ہمیں اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہو۔ اور قرآن و سنت میں ایسے بہت سارے اقوال، بہت سارے اعمال ہمیں متعارف کروائے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ مگر میں یہاں تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی آیت کو بنیاد بنا کر، اسی آیت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ المستعان جو مثالیں رب ذوالجلال کی شان، مقام، عظمت، جلالت، کبریائی کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے اعلیٰ و بالا تر ہے، تقدس و تعالی اور پاک ہے جل وعلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ جو قبروں میں مدفون ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو صالحین ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں۔ چنانچہ ان کی درگاہوں کی طرف سفر کرو، وہاں جاؤ، جا کر جو امور عبادات ہیں انہیں بطور عقیدت کے، بطور تعظیم کے، بطور احترام و ادب کے وہاں بجا لاؤ، تاکہ ایسا کرنے سے ہمیں اللہ جل وعلا تک رسائی حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہو جائے، ہماری طلب جو ہے، ہماری حاجت جو ہے، ہماری دعا جو ہے وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور شرف قبولیت پالے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اللہ جل وعلا نے ان امور کا بالکل کسی کو کوئی حکم نہیں دیا، نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ جل وعلا نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے متعلق نہ کہو مگر حق بات۔ اللہ جل وعلا نے اس آیت میں اہل کتاب کو منع فرمایا ہے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ یہاں ہمیں بھی بتلانا، خبردار کرنا مقصود ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی غلو کی روش پر نہ چلنا اور اللہ جل وعلا کے متعلق ایسی کوئی بات مت کہنا، ایسا کوئی گمان اللہ کے متعلق مت قائم کرنا جو بات، جو گمان، جو عقیدہ، جو سوچ رب ذوالجلال کی شان، رب ذوالجلال کے مقام، رب ذوالجلال کی تقدیس، رب ذوالجلال کی جلالت کے شان شایان نہ ہو، ان تمام امور سے اجتناب کرنا۔ اب آپ مجھے بتلائیے، کیا یہ اللہ جل وعلا کے متعلق بغیر علم کے بات کرنے کے مترادف نہیں ہے
کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا امتی کہنے والا، وہ یہ کہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری قبول ہی نہیں کرتا، اللہ جل وعلا بغیر وسیلے کے، بغیر سفارشی کے کسی کی قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مثالیں دے کہ چھت پر چڑھنا ہے سیڑھی لگاؤ، آفیسر کو ملنا ہے چپڑاسی کو ملو۔ اب آپ تصور کریں کیا یہ ساری باتیں، یہ ساری سوچیں، یہ سارے امور، یہ سارے عقائد، یہ منہج رب ذوالجلال کی شان شایان کے خلاف نہیں ہے؟ رب ذوالجلال کے متعلق بغیر علم کے بات کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی لیے تو یہ لوگ جہالت کا شکار ہیں، اور اسی جہالت کی وجہ سے یہ لوگ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو کلیئر دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کا رب ذوالجلال وعدہ فرما چکا ہے۔ میرا کام ہے رب کو پکارنا، رب سے مانگنا، رب سے سوال کرنا، یہ میرا کام ہے۔ قبولیت کا رب وعدہ فرما چکا ہے۔ اگر تاخیر ہے تو میری طرف سے ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں پکار رہا، میں اپنے رب سے نہیں مانگ رہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی سوال کر تو اللہ سے کر، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ میرے بھائیو، رب ذوالجلال خود یہ ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ رب فرماتا ہے تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ تم سب ننگے ہو، جسے میں کپڑے پہناؤں، مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری قبول نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی شان اقدس میں تنقیص کیا ہوگی، رب ذوالجلال کے بارے میں بدگمانی کیا ہوگی؟ ایسا انسان اللہ جل وعلا کے مقام، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت سے بالکل ناواقف ہے، اسے ادراک ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے، رب کا کیا مقام ہے، رب کی کیا شان ہے۔ رب ذوالجلال اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی کبریائی والا، وہ جل وعلا یہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ مجرد جب کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، اس شے کو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ وہ جل وعلا فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہاری ہر شے کا مالک،
تمہیں ہر شے عطا کرنے والا اور اس کائنات میں تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے، جس نے آسمانوں کو، اتنا بڑا آسمان ایک نہیں بلکہ 7 ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، اتنی بڑی زمین، سمندر، چرند پرند، سب کچھ اللہ جل وعلا نے فقط 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہوا، تقدس و تعالی، وہ اتنی شان کا مالک ہے، اتنی جلالت اور کبریائی کا مالک ہے۔ اور مسلمان یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے رب کے بارے میں کہتا ہے کہ رب ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری قبول ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ رب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، رب کو پکارنے کے لیے ہمیں کسی سفارشی کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ جو وسیلہ یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، جہاں جا کر یہ جھک رہے ہیں، جن کو یہ اپنی سیڑھی بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، سفارشی ہیں، ہماری سیڑھی ہیں، رب فرماتا ہے یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں۔ تمام ملائکہ، تمام انسانیت، تمام جنات، پوری خلق ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر آن اللہ کی محتاج ہے۔ خود امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک۔ اللہ اکبر! یہ ادب دیکھیں، اسلوب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رب کی بارگاہ میں تذلل اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیت بیدک، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور مجھ پر ہر فیصلہ تیرا ہی نازل اور نافذ و قائم ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کسے؟ رب ذوالجلال کو۔ آپ نبی علیہ السلام کے اسوے میں غور کریں کہ آپ ہر پل، ہر آن، ہر جگہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے سوال کرتے ہیں، رب کی پناہ طلب کرتے ہیں، رب سے استعانت کرتے ہیں جل وعلا سے۔ اور اسی بات کی اللہ کے پیغمبر نے امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے بندو، ذرا غور کرو اسلامی تعلیمات پر۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کا رکن ہے، ہر نماز کا رکن ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ فرش پر بندہ یہ کہتا ہے
الحمدللہ رب العالمین۔ عرش پر رب فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ فرش پر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، عرش پر رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ فرش پر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، عرش پر رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے۔ فرش پر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ان کلمات نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نے اللہ اور بندے کے درمیان ہر وسیلے کو، ہر سفارشی کو، ہر سیڑھی کو، ہر واسطے کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں رب نے اپنے بندے کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے بندے، پوری خلق سے کٹ کر، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے صدق و یقین کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جا، مجھے پکار، مجھ سے مانگ، میرے سامنے تذلل اختیار کر۔ جیسے ہی بندہ فرش پر کہتا ہے اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، عرش سے آواز آتی ہے اے میرے بندے، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے، عبادت میرے لیے ہے اور دعا تیرے لیے ہے، تو جو مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اٹھائیے صحیح بخاری، کسی کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، یہ باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، کیوں ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رب کا قرب تلاش کریں، رب کا قرب تلاش کریں۔ یاد رکھیں اس آیت میں جو میں نے ابتداً آپ ساتھیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وسیلے سے مراد قرب ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، لیکن ہمارے یہاں مولویوں نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ وسیلہ ہے جو قبروں میں مدفون ہے، چنانچہ ان کی درگاہوں کی طرف جاؤ، مزاروں کی طرف جاؤ، آستانوں کی طرف جاؤ، وہاں جا کر قبروں کی مٹی کھاؤ، وہاں جا کر مردوں کے قدموں میں سر رگڑو، وہاں چیخو پکار کرو، پھر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حاشا للہ، اس سے بڑھ کر دین اسلام کی توہین کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کے بارے میں بدگمانی کیا ہوگی؟ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، میں یہاں آپ ساتھیوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہاں فقط یہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنی بات، اپنی حاجت، اپنی دعا رب تک پہنچانے کے لیے، شرف قبولیت کے لیے وسیلے یا سفارشی یا واسطے ڈھونڈو، نہیں، معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، معاملہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے۔ یہ جو دنیاوی امور ہیں، مثلا رزق، صحت، فراغی، مال و دولت، اولاد، یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، یہ سب اللہ جل وعلا کے فضل سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کفار کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ انہیں صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ان کی بگڑی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے اور بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ سب کو دیتا ہے۔ لیکن رب نے ہمیں یہاں جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ رب کا قرب تلاش کرو، معاملہ اولاد مانگنے سے، نوکری مانگنے سے، صحت مانگنے سے، نکاح مانگنے سے بڑھ کر ہے۔ رب کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی جنت حاصل ہوگی، اللہ جل وعلا کے
چہرہ اقدس کا دیدار ہوگا، رب ذوالجلال سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا، رب کا کلام سننے کا شرف حاصل ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت حاصل ہوگی۔ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے اس کلمہ وسیلہ کو صرف محدود کر دیا درگاہوں پر جا کر قبروں کی مٹی چاٹنے تک۔ اللہ المستعان، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ میں انشاءاللہ تقدس و تعالی آئندہ نشست میں آپ ساتھیوں کے سامنے تفصیلاً یہ باتیں لے کر آؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اور میں یہاں ایک بات یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ایک کلمہ وسیلہ اس دعا میں ذکر ہوتا ہے، اس دعا میں پڑھا جاتا ہے جو دعا اہل ایمان اذان ختم ہونے پر پڑھتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہیں کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اگر مؤذن نے کہا ہے اللہ اکبر تو کہو اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن جب یہ کہے حی علی الصلاۃ تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن جب یہ کہے حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن جب یہ کہے اللہ اکبر تو پھر کہو اللہ اکبر، مؤذن جب یہ کہے لا الہ الا اللہ تو کہو لا الہ الا اللہ۔ ارشاد فرمایا جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے، یعنی جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہیں وہ کہے پھر مجھ پر درود بھیجے اور میرے لیے اللہ جل وعلا سے مقام وسیلہ طلب کرے، میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ طلب کرے جو کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ جل وعلا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو وہ عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جسے وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی مؤذن کے کلمات کا جواب دے پھر مجھ پر درود بھیجے پھر میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ طلب کرے، ایسے امتی کے حق میں میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہاں جو کلمہ وسیلہ وارد ہوا ہے یہ وسیلہ جنت میں مقام کا نام ہے، جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، جس پر اللہ جل وعلا اپنے پیغمبر کو فائز فرمائے گا اپنے فضل و اپنے احسان سے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آئندہ نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہمیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوگا، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کس طرح ہم نے دعا کے اندر وسیلہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جو دروس ہوں گے ان میں ڈیٹیل سے ہوں گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی
اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی ہو رب ذوالجلال درگزر فرمائے، رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر اللہ اپنا لطف و کرم و رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.